السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ بیتی کی سیریز میں ہم کچھ بڑے لوگوں کی آپ بیتی شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے خود اپنے اوپر بیتنے والی کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اس کو مولانا مائل خیر آبادی نے اپنی کتاب بڑوں کی آپ بیتی میں لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس میں آپ بیتی لی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی۔ آپ نے سورۃ توبہ میں ایک آیت پڑھی ہوگی جس میں ان کا نام نہیں ہے لیکن ان کا اشارہ موجود ہے۔ میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 کی یہ آیت نمبر 118 ہے۔ فرمایا کہ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے خود اللہ کے دامن رحمت کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے، تو وہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس آیت میں 3 بزرگوں کی نہایت سبق آموز آپ بیتی موجود ہے۔ یہ تینوں حضرات کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ ان میں سے پہلے 2 یعنی کعب اور ہلال تو بدری صحابی ہیں۔ بدری صحابہ کا مقام سارے صحابہ میں بہت بلند ہے۔ رہے تیسرے بزرگ یعنی حضرت مرارہ، تو وہ بدری نہیں ہیں، پھر بھی صحابہ میں بہت ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس آیت میں ان تینوں حضرات صحابہ کا جو واقعہ پوشیدہ ہے اسے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اپنے بڑھاپے میں جب وہ نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے، جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلایا کرتے تھے، خود یہ قصہ بیان کیا ہے، جو اس طرح ہے کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تو میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔ اسی طرح بات ٹلتی رہی، یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو، میں 1 روز یا 2 روز بعد راستے ہی میں اس سے جا ملوں گا، مگر پھر وہی سستی آ گئی، یہاں تک کہ میں جا نہ سکا اور وقت نکل گیا۔ اس زمانے میں جبکہ میں مدینے میں رہا، میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بے حد کڑتا رہا کہ میں جن لوگوں کے ساتھ پیچھے رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا وہ ضعیف اور بوڑھے مجبور لوگ ہیں جن کو اللہ نے معذور قرار دیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ کر جب آپ تشریف لائے مدینے میں، تو حسب معمول آپ مسجد میں گئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ گئے۔ اس مجلس میں منافقین نے آ کر اپنے اپنے عذر اور بہانے لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کر دیے۔ یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زبانی عذر قبول کر لیے اور ان کے دل کے حال کو خدا پر چھوڑ دیا اور فرمایا کہ خدا تمہیں معاف کرے۔ پھر میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام پیش کیا۔ آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا خدا کی قسم، اگر میں اہل دنیا میں کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہے، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے آپ کو راضی بھی کر لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا۔ لیکن اگر سچ کہوں گا تو چاہے آپ اس وقت ناراض ہو جائیں، پھر بھی مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دے گا اور آپ مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے جس سے پیش کر سکوں، میں جانے کی طاقت رکھتا تھا یا رسول اللہ۔ میرے اس کہنے پر حضور نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا۔
یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور سب نے مجھے ملامت کی کہ تو نے بھی کوئی بہانہ کیوں نہ کر دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ حضور کی خدمت میں دوبارہ جا کر کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور صالح آدمیوں نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ کوئی ہم تینوں آدمیوں سے بات نہ کرے۔ وہ دونوں مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ تو گھر میں بیٹھ گئے، مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی میرا جاننے والا نہیں رہا۔ میں مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا کہ جواب کے لیے آپ کے ہونٹ ہلیں۔ نظریں چرا کر حضور کو نماز میں دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑ رہی ہیں، مگر وہاں یہ حال تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا اس وقت تک آپ میری طرف دیکھتے رہتے اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ نے میری طرف سے نظر ہٹا لی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے یار ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان کے باغ کی دیوار پر چڑھا، انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، قتادہ، میں تو تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری بار جب میں نے قسم دے کر یہی بات پوچھی تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں میں ایک بار بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے قبطیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا۔ اس نے شاہ غسان کا خط ریشم کے رومال میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر ظلم توڑ رکھا ہے۔ تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تم کو ضائع کیا جائے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے خط پڑھ کر کہا، لو، یہ ایک اور بلا نازل ہوئی، اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ اس طرح 40 دن گزر گئے۔ اچانک ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا، نہیں، بس الگ رہو۔ یہ حکم پا کر میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ اچانک کسی نے پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک، مبارک ہو۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بھیڑ کی بھیڑ میری طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھے مبارکباد دینا چاہتا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ سب سے پہلے یہ خبر مجھ کو طلحہ نے سنائی۔ میں نے بڑی خوشی سے اپنا جبہ اتار کر انہیں تحفے میں دے دیا، پھر سیدھا مسجد نبوی کی طرف بھاگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں۔ وہاں جا کر دیکھا حضور کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا، تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا، خدا کی طرف سے، اور یہ آیات سنائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا کہ کچھ رہنے دو، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے خدا سے عہد کیا کہ جس سچائی کی بدولت اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر عمر بھر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی، اور خدا سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچا لے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی آپ بیتی ختم ہو گئی۔
اس आप बीती में हमारे लिए बड़ी नसीहतें हैं। अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम के नक्श कदम की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।